اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جناب ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ ان میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو سب سے پہلے نمبر پر اپنے چچا کو دین کی دعوت دی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کا چچا آپ پر ایمان لے آتا اور جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا، وہ آپ کا دشمن بن گیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگا، طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کی طرف بلایا، اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو ساری قوم آپ کے خلاف ہوگی، طرح طرح کی سازشیں کرنے لگی۔ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا پھر آگ میں پھینک دیا جائے، تاکہ یہ آگ میں جل کر راکھ ہو جائے اور ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ ایک مہینے تک وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، طرح طرح کی لکڑیاں انہوں نے جمع کی، ایک بہت بڑا ڈھیر لکڑیوں کا لگایا، پھر اس میں آگ لگائی۔ وہ آگ اتنی تیز تھی اگر اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے منجیک کے اندر ڈال کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے نبی، مجھ سے کوئی حاجت ہو، کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، ارشاد فرمائیں۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی کہ صبر و استقامت پر آپ نے فرمایا اے جبریل تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی اپنے رب سے دعا فرمائیے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال لے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میں فریاد کیوں کروں، میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل، اس کا بندہ کس حال میں ہے، تو میرے فریاد کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا یہ میرے لیے کفایت کرے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے اوپر کتنی بڑی پریشانی آئی، مصیبت آئی، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے اللہ رب العزت پر توکل کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں اور وہ آگے سے ہمیں کوئی نازیبا الفاظ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ دین کا کام بڑا مشکل ہے، تبلیغ کرنی بڑی مشکل ہے، تو ہم تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، تبلیغ کرنا یہ اللہ کی نبیوں کی سنت ہے، اور پھر اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، استقامت کا دامن نہ چھوڑنا اور اللہ رب العزت پر توکل کرتے رہنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ
مصیبت پر پریشانی پر صبر کرے گا اور اپنی مصیبت کو پریشانی کو صبر کے ساتھ واپس لوٹا دے گا، اللہ رب العزت اس کے 300 درجات بلند فرما دے گا، 300 درجے بلند فرمائے گا۔ ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہوگا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر مصیبت کے اندر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا امتحان جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت شروع ہوا جب اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خوبصورت فرما بردار بیٹا عطا فرمایا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی صورت کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی زوجہ محترمہ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے پیارے لختے جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بے آب و گیا میدان کے اندر، جہاں پر پہاڑیوں کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، وہاں پر چھوڑ آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس میدان میں پہنچے جہاں آج کل کعبہ مسمع ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ اس وقت وہاں پر چٹیل میدان ہوتا تھا، کوئی پانی کا بندوبست نہیں، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں، کوئی پاس آبادی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے وہاں پر اپنی زوجہ محترمہ اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور واپس جانے لگے۔ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارہا مرتبہ آپ سے فریاد کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں اس میدان کے اندر جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، آپ ہمیں کس وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بارہا مرتبہ فریاد کرنے کے باوجود بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ پھر آخر پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، صرف اتنا بتا دیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں اس میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں جو کام بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اب آپ چلے جائیں، مجھے اطمینان ہے، مجھے سکون ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور میرے بچے کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ تھوڑا سا کھانا، توشہ دار کے اندر چند کھجوریں اور ایک مشک پانی کی جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، وہ چند دنوں کے اندر ختم ہو گئی۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش کے اندر، خوراک کی تلاش میں صفا سے مروہ دوڑی، 7 چکر لگائے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑنا شروع کیا۔ جب آپ نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی ایڑیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر بھی آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کے اوپر توکل کا دامن نہیں چھوڑا۔ اپنے رب پر اتنا یقین تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیں کسی پریشانی میں، مصیبت میں نہیں رہنے دے گا۔ تو میرے عزیز،
جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو اللہ رب العزت پر توکل رکھیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ بھی میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور کرنے والا، اس پریشانی کے اندر ہماری مدد